چترال پاکستان کا ایک خوبصورت پرامن اور ثقافتی لحاظ سے مالا مال علاقہ، لیکن حالیہ دنوں میں سوشل میڈیا پر ایک ایسا دعویٰ گردش کر رہا ہے جو ہر سننے والے کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ یعنی اکثر کیسز میں لڑکیوں کا استحصال شادی کا بہانہ بنا کر کیا جاتا تھا، چاہے وہ گھریلو ملازمتی ہو یا بدفعلی کا شکار بنانے کے لیے۔ اسی سلسلے میں ایکسپریس ٹریبیون نے لکھا کہ گزشتہ 2 دہائیوں میں ڈاؤن کاؤنٹری میرجز کے نام پر چترالی خواتین کو مختلف استحصال کے لیے منتقل کیا جا رہا ہے، اور صرف تقریباً 10% رشتے اصلی تھے۔ ایسے واقعات نہایت سنجیدہ نوعیت کے ہیں اور قوم اور حکومتی اداروں سے قوانین، شعور اور سماجی محافظت کے مؤثر نظام کی ضرورت عیاں ہے۔ چترال کے دور دراز علاقوں میں غربت، ناخواندگی جدید دنوں میں بھی مسئلہ ہے۔ اس سماجی اقتصادی پس منظر میں ایسے دلال آسانی سے کام کر لیتے ہیں۔ چترالی خواتین کی آزاد خیالی اور تربیت انہیں مجبورانہ ماحول میں مزید غیر محفوظ کرتی ہے، جہاں سخت کلچرل رویے اور گھریلو انتشار انہیں مزید مشکلات میں مبتلا کرتے ہیں۔ جو خواتین اس استحصال کا شکار ہوتی ہیں اکثر سوسائٹی اور اپنی فیملی میں واپس شامل نہیں کی جاتی۔ سماجی شرم کی بنا پر وہ اپنی آواز اٹھانے سے گھبراتی ہیں۔ چترال میں لڑکیوں کے غیر حقیقی شادیوں کے نام پر انسانی اسمگلنگ کے خلاف روک تھام اور شعور اجاگر کرنے کے لیے کچھ تنظیمیں چترال پولیس نے واقعاتی پس منظر کی تصدیق بیک گراؤنڈ ویریفیکیشن کا نظام گزشتہ 7 سال سے نافذ کیا ہوا ہے۔ چترال میں بیٹیوں کو بیچنا ایک عمومی، منظم یا اجتماعی عمل نہیں ہے، لیکن کچھ غریب یا نادان گھرانے شادی کے نام پر اپنی بچیوں کو ایسے مردوں کے ساتھ بیاہ دیتے ہیں جو بعد میں ان کا استحصال کرتے ہیں۔ بعض گھرانے غربت، بے روزگاری یا مالی مسائل کی وجہ سے ایسے رشتوں کو قبول کر لیتے ہیں جن میں لڑکی کے بدلے رقم، تحائف یا سہولتیں دی جاتی ہیں۔ انہیں جانسا دیا جاتا ہے کہ لڑکی کو شہر میں اچھی زندگی ملے گی۔ بہت سے والدین تعلیم سے محروم ہونے کی وجہ سے یہ نہیں سمجھ پاتے کہ شادی کے پیچھے کیا ارادے چھپے ہیں۔ ان میں قانونی یا انسانی حقوق کا شعور نہیں ہوتا، اس لیے وہ ایسے دھوکے بازوں کا شکار بن جاتے ہیں۔ کچھ کیسز میں شادی کروانے والے ایجنٹس یا رشتہ دار لڑکی کے خاندان کو مکمل دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ جعلی شناخت، جھوٹی نوکری یا اسلام کے نام پر نکاح کا لبادہ اوڑھ کر شادیاں کرتے ہیں۔ بعض اوقات قریبی افراد یا میچ میکرز پیسوں کے لالچ میں والدین کو ایسے رشتوں کے لیے قائل کرتے ہیں۔ والدین اعتماد کر لیتے ہیں کیونکہ یہ افراد جان پہچان والے ہوتے ہیں۔ اکثر والدین کی نیت اپنی بیٹیوں کو بیچنے کی نہیں ہوتی، بلکہ وہ اسے ایک اچھے رشتے کے طور پر دیکھتے ہیں، مگر بعد میں انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی بیٹی کو گھریلو ملازمہ بنایا گیا ہے، زبردستی جسمانی استحصال کا نشانہ بنایا گیا، دوسرے ملک یا شہر اسمگل کیا گیا یا دوبارہ بیچ دیا گیا۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ غربت، لا علمی، قانون کا نافذ نہ ہونا، شادی کو بزنس بنانے والے گروہ یا انسانی اسمگلنگ کرنے والے نیٹ ورکس۔ 2012 کی AKRSP کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ 74% شادی کے کیسز میں لڑکیوں کو شادی کے بعد استحصال کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کیسز میں اکثر مرد پنجاب، سندھ یا خیبر پختونخوا کے دیگر اضلاع سے آتے ہیں اور والدین کو پیسے دے کر نکاح کر لیتے ہیں۔ ایسے واقعات پورے چترال کی نمائندگی نہیں کرتے اور نہ ہی والدین ایسا کر رہے ہیں، لیکن غربت، لا علمی اور دھوکہ دہی کی وجہ سے کچھ والدین ایسے فیصلے ضرور کر بیٹھتے ہیں جو بعد میں پچھتاوے میں بدل جاتے ہیں۔